بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یکم محرم الحرام یوم شہادت ہے امیر المؤمنین فاتح کیسر و کسریٰ داماد علی مرتضیٰ شہید منبر و محراب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی عظیم شخصیات ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی ایمان کی ہدایت کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی خواہش پر کئی بار قرآن مجید کی آیات مقدسہ نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے دور میں عدل کا بول بالا تھا۔ آپ نے 1000 سے زیادہ شہر فتح کیے، وہاں مسجدیں، مدرسے، وہاں امام مؤذن مقرر کیے۔ آپ نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے بڑی جد و جہد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق اعظم کا لقب عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ صحابہ کی امتیازی شان ہے کہ ان کے محلات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ زندگی گزاری، سادگی کو پسند کیا، جو مال آیا اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دیا۔ اور آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میں ویسے عمل لے کر جاؤں اللہ کے پاس جیسے اعمال عمر لے کے لیے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کئی بار سنا کہ آپ نے فرمایا میں اور ابو بکر عمر گئے، میں اور ابو بکر عمر آئے، میں اور ابو بکر عمر داخل ہوئے۔ یہ حضور علیہ السلام کی محبت کی نشانی تھی۔ اور آپ کی شہادت کی خبر حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں ہی دے دی تھی کہ احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب احد نے جنبش کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عمر تھے اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں عدل و انصاف کو امیر اور غریب سب کے گھروں تک پہنچایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت پیغمبر سے بہت زیادہ محبت کرتے۔ حسنین کریمین سے آپ کی محبت کا انداز بڑا مختلف تھا۔ کشف الغمہ اہل تشیع کی کتاب ہے، پہلی جلد ہے۔ حضرت عمر جمعہ کا خطاب فرما رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، بھری ہوئی ہے، مجمع عام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ بچے تھے۔ آپ نے فرمایا
میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر جاؤ۔ فبکا عمر، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا تو نے بے شک سچ کہا، یہ میرا نہیں آپ کے باپ ہی کا ممبر ہے۔ پھر آپ ممبر سے نیچے اترے، حضرت حسین کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور فرمایا لوگو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے ساتھ جو محبت رکھے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور جو ان کے ساتھ نفرت کرے گا اللہ کی اس پر لعنت ہوگی۔ اسی بات پر ذرا سا ٹھہر کر آپ سوچیں کہ حضرت عمر تو محبت کی بات پہنچا رہے ہیں اور نفرت پر لعنت کی بات پہنچا رہے ہیں، پھر عمر کس طرح اہل بیت سے نفرت کر سکتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ سے کس طرح نفرت کر سکتے ہیں؟ حضرت علی سے کس طرح نفرت کر سکتے ہیں؟ جب اپنی زبان سے حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ، حضرت علی مرتضیٰ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت رکھتے تھے۔ اور اصول کافی میں یہ بات موجود ہے، یزدگرد کی بیٹیاں جب مدینے میں آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے ہی فرمایا تھا کہ ان لڑکیوں کا کیا کرنا ہے، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں حق دے دیں، جس کے سر کے اوپر یہ ہاتھ رکھ لیں وہ اس کا مالک ہوگا۔ تو ایک لڑکی چلی اور اس نے حضرت حسین کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ حضرت حسین کو دے دی گئی، جسے آج تاریخ شہر بانو کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ یہاں بھی آپ ٹھہر کے ذرا سوچیں، اگر حضرت عمر ظالم ہوتے، نعوذ باللہ غاصب ہوتے، تو کبھی بھی حضرت علی مرتضیٰ ظالم اور غاصب سے مال وصول نہ کرتے، عورت کو لے کر اپنے گھر نہ جاتے، اپنے بیٹے کی بیوی نہ بناتے، اپنی بہو نہ بناتے۔ یہ ساری بات اس بات کی ترجمانی کرتی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر سے محبت رکھتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی سے محبت رکھتے تھے۔ آپ نماز فجر ادا کر رہے تھے، ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی، اس نے نماز کے دوران آپ پر خنجر چلایا، آپ زخمی ہو کے زمین پر مسجد کے محراب میں مسجد میں گرے، اور آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اشارہ کیا، وہ ممبر پر مصلی پر کھڑے ہوئے، نماز ادا کی۔ ابو لؤلؤ فیروز نے بھاگنے کی کوشش کی مگر وہ صف مجاہدین کی تھی، مجاورین کی نہیں تھی، وہ نکل نہ سکا۔ اس نے کئی صحابہ کو زخمی کیا، اس میں کچھ شہید بھی ہو گئے، اور پھر اس نے اپنا خنجر اپنے سینے پر لگا کر مار کر اپنا خاتمہ کر کے خودکشی کی، اور اس طرح امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب زخمی ہوئے، اپنے گھر میں ان کو لے جایا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے، تو بتایا گیا کہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں زخمی نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے آپ نے بیٹے سے فرمایا کہ اماں جان سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ عمر روزے میں حضور کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے اجازت دی۔ اس طرح حضرت عمر بن خطاب اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کے روزے میں، جس روزے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا گہوارہ قرار دیا، اس میں دفن ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔